آج کی اس گفتگو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مناقب کے حوالے سے ایک دو روایات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعیم آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا جس کا تعلق عراق سے تھا۔ وہ شخص آیا اور اس نے مچھر کے خون کے متعلق عبداللہ بن عمر سے مسئلہ دریافت کیا۔ اب یا تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مچھر کا خون کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، یا تو وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ مچھر کا خون کرنا، اس کو مار دینا، یہ کیسا ہے۔ بہرحال وہ مچھر کے خون کے متعلق دریافت کر رہا تھا۔ جب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کی یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو دیکھو، یہ کیسا شخص ہے جو مچھر کے خون کے متعلق سوال کر رہا ہے، حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صاحبزادے کو شہید کر دیا، آپ کے نواسے کو شہید کر دیا۔ یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ مچھر کے خون کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ حسین ابن علی کو شہید کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے سوال کیوں نہ کیا کہ اس شخص کے خون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آج یہ سوال کر رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ اب حضور کے پھولوں کو جس نے کاٹ ڈالا، جس نے توڑ ڈالا، جس نے ان کی توہین کی، انہیں کیا حق بنتا ہے کہ وہ آج آ کے مچھر کے متعلق سوال کریں؟ معزز سامعین، اس حدیث میں ہمارے لیے دو پیغام ہیں۔ پہلا پیغام تو آپ نے سن لیا کہ وہ اہل عراق ہی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا، آپ کے نواسے کا خون کیا۔ دوسرا یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ سے اللہ کے محبوب کتنی محبت کرتے تھے۔ جیسے لوگ پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، حدیث میں ہے ایسے اللہ کے محبوب حضرت امام حسن اور امام حسین کی خوشبو سونگھتے تھے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت، کہ حسن اور حسین یہ دو وہ ایسی عظیم شخصیات ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہم لوگ جتنی ریاضت کر لیں، جتنی عبادت کر لیں، جتنا خود کو پاکیزہ مطہر اور اعلیٰ و افضل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم خود کو جنت کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ہمارے اعمال میں کہیں نہ کہیں کمی باقی رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نقص یا عیب ہوتا ہے جس وجہ سے ہم خود کو جنت کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اے رب جلیل ہمیں اہل جنت میں سے اٹھا، لیکن خود کو ہم پکا جنتی نہیں کہہ سکتے۔ ہماری یہ اوقات ہے کہ اتنی کوشش، ریاضت، عبادت کے بعد بھی ہم شک کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ لیکن ان لوگوں کا مقام دیکھیے، ان لوگوں کا مرتبہ دیکھیے، ان لوگوں کا جو ہے نا آپ شرف اور فضیلت دیکھیے کہ صرف جنت ہی نہیں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت اسامہ بن زید کے صاحبزادے یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک رات گئے، کسی کام کے سلسلے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنی چادر کے اندر کچھ چھپا رکھا تھا۔ میں نے اپنی بات مکمل کی، جب میں بات سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ کی چادر میں کیا ہے؟ تو جب میں نے یہ سوال کیا تو نبی کریم نے اپنی چادر کو اتارا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ایک پہلو میں حضرت امام حسن موجود ہیں، دوسرے پہلو میں حضرت امام حسین موجود ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے نواسے ہیں، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کی کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہ یا رب جلیل میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو جو ان سے محبت کرے اس شخص سے بھی تو محبت کر۔ تو کیسے وہ معیاری لوگ تھے، کیسے وہ فضیلت والے لوگ تھے، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، بلکہ ان سے ایسی محبت کریں کہ اگر ان کی محبت ہمارے دل سے نکالی جائے تو ہماری جو ہے نا وہ موت واقع ہو جائے، ان کی محبت کے بغیر ہم مر جائیں، ایسی محبت ہمیں نصیب ہو۔ دوسرا یہ کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو احکامات ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم خود کو اس روش میں ڈھال لیں گے تو اس سے ہمارے لیے دنیا بھی ہماری آسان ہوگی، اور ہماری قبر حشر کے معاملات بھی اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔